اللہ رب العزت نے اور اسلام نے عورتوں کو جو عزت اور مقام دیا ہے وہ دوسرے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے دور جہالت میں اتنی بڑی عورتوں کے ساتھ برے سلوک کیے جاتے تھے کہ آپ سنیں گے تو روح کانپ جائیں گی۔ آپ نے کئی مرتبہ علماء سے بھی سنا ہوگا، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بھی کسی گھر کے اندر کوئی بچی پیدا ہوتی، لڑکی پیدا ہوتی، تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ بنا سوچے سمجھے اسے منحوس سمجھا جاتا تھا، اسے ساڑھے ساتھی سمجھا جاتا تھا اور لے جا کر اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ سوچو دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا کہ وہ رواج کو ختم کر دیا اسلام آنے کے بعد، وہ سوچ کو ختم کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد۔ ورنہ آج کئی حالات ایسے ہوتے، اگر اسلام نہ ہوتا تو کیا ہوتا خود ہی آپ غور کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بے انتہا رونے لگے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یقیناً کہ مجھے ڈر ہے کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام میں آنے سے پہلے میں انہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو، اسلام سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تم جب ایک گناہ کیے تھے اس وقت تم اسلام میں نہیں تھے، اللہ کا خوف تمہارے دل میں نہیں تھا، اب تم اسلام میں آ چکے ہو تو اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لو، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ ہاں دوستو، اور دور جہالت میں ایک یہ عمل بھی ہوتا تھا کہ جب بھی کسی عورت کو حیض آ جاتے تھے، اس کے پیریڈز آ جاتے تھے، تو اس کو ناپاک سمجھا جاتا تھا، ملعون سمجھا جاتا تھا اور اس کو لے جا کر کسی ویران جنگل میں چھوڑ دیتے تھے۔ ویران جنگل کے اندر ایک جگہ اس کو مقرر کر دیتے تھے اور وہاں پر جب تک اس کے پیریڈز ہیں، اس کی ماہواری ہے، تب تک کے لیے اس کو کہا جاتا تھا کہ تو یہ آگ لگا کر دھواں اٹھاتے رہنا، ہمیں دھواں دیکھتے رہیں گے دور رہ کر، جب تو یہ دھواں بند ہو جائے گا، تیرے پیریڈز ختم ہو جائیں گے تو ہم تجھے لے لیں گے اپنی جگہ پر، ہاں ہمارا جہاں ٹھکانہ ہے، تو جہاں پر رہتی تھی پہلے، وہاں تجھ کو بلوا لیا جائے گا۔ اور ایک کتاب میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی عورت کو ماہواری آ جاتی تھی تو اس کو ایک جگہ کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، اس کے 7 دن کے لیے ماہواری کے لیے، 9 دن کے ماہواری کے لیے، جب تک اس کے پیریڈز ختم نہ ہو۔ جب اس کے پیریڈز ختم ہو جاتے تو اس کو واپس لے جا کر جب باہر نکالا جاتا تو اسے کہا جاتا تھا کہ ایک بکرے کو اس کا جسم رگڑنے کے لیے، جب وہ جسم کو رگڑ دیتی تو وہ بکرا بکرا اس کی گرمی کی گرمی کو برداشت نہ کرتے ہوئے بکرے کی حالت ایسی ہو جاتی تھی، اس کے سارے جسم کے بال بکھر جاتے تھے، نکل جاتے تھے اور بکرا مرنے کے قریب ہو جاتا تھا، کیونکہ 7 دن تک 9 دن تک اس کے پیریڈز کے دنوں تک اس عورت کو بند کر دیا جاتا تھا قیدی بنا کر، اور اس کو قیدی کی طرح کھانا اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے تھے، بلکہ کھانا بھی دروازے کے نیچے سے پلیٹ ڈھکل دیتے تھے، اس کو نہانے بھی نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کو ایک دم سے اس کا برا برتاؤ کرتے تھے اس کے ساتھ میں۔ یہ دور جہالت کی بات ہے۔ پھر جب وہ باہر نکلتی تھی 7 دن کے بعد تو گرمی اس کے اندر اتنی بڑھ جاتی تھی کہ اس کو کہا جاتا تھا ایک بکرے کو، ایک دمبے کے سامنے، کہ تو اپنا اس کے اوپر جسم رگڑ۔ وہ جسم رگڑتی تھی تو بکرا وہ دمبا اتنا اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی کہ اس کی گرمی اس کے اندر جانے کے بعد میں کہ وہ بکرا اور دمبا مرنے کے قریب ہو جاتا تھا، اس کے سارے بال بکھر جاتے تھے۔ کہ اسلام جب دنیا میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اسلام کے اندر عورت کا کیا مقام ہے، کہ جب یہ ماں بنتی ہے تو اس کا مقام کتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ اس کے قدموں تلے اللہ تعالیٰ جنت کو رکھ دیتے ہیں۔ جب یہ بہن بنتی ہے تو اتنا بڑا اس کا مقام بن جاتا ہے کہ بھائی اس کے لیے ایک سرپرست بن جاتا ہے۔ جب یہ بیٹی بن جاتی ہے تو اس کے لیے اتنا بڑا مقام بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بیٹی کل اپنی والد کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والی ہے۔ تو دوستوں، یہ مقام کب بنا؟ جب اسلام دنیا کے اندر آیا۔ تو وہی اسلام آج ہماری کچھ ماں بہنوں کو پسند نہیں ہو رہا، اللہ معاف کرے، افسوس کی بات ہے دوستوں۔ کچھ ماں بہنوں کو اسلام پر چلنا پسند نہیں ہے، پردے میں رہنا پسند نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حیا جیسا پردہ اختیار کرنا ان کے لیے پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا کا فیشن نظر آ رہا ہے، یہ اس کو اصل چیز سمجھ بیٹھے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے دوستوں،
کہ یہ جو ہے زمانہ تم جو آج دیکھ رہے ہو یہ تم خوش قسمتی اسلام کی سمجھو، ورنہ اگر اسلام دنیا میں نہیں آتا تو آج تم دنیا کے اندر یہ دنیا کا نظارہ بھی نہیں دیکھ سکتی۔